السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز، میں ہوں عاصم بھٹی۔ پاکستان بھر میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے حساس اداروں کے ماتحت اور پولیس سے اوپر ایک محکمہ قائم کیا گیا تھا، جس کو پہلے CID کا نام دیا گیا اور بعد میں اس کا نام رکھا گیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ۔ ان جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP، ان سب کے مختلف ہیڈز ہیں اور مختلف طریقہ کار سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب کی CTD کیا کر رہی ہے اور سندھ کی CTD کیا کر رہی ہے، اسی پر بات کرتے ہیں شاہد صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ السلام۔ شاہد صاحب، نام تو سب کا ایک ہی ہے، کام الگ الگ کیوں ہے؟ کمانڈر کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا 6 سپٹمبر کو جو پروگرام ہوا GHQ میں، اس میں آپ کے آرمی چیف کی طرف سے بار بار اس بات کو برملا کیا گیا، کہا گیا کہ ہمارے ساتھ ساتھ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے شہدا کو سلام، ان کے غازیوں کو سلام۔ وہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اور ہمارے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہمارے ادارے کی عزت ہے اور ہماری وجہ سے ان کے ادارے کی عزت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے، میں 2 دن پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا پنجاب CTD کی، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایک چوکی کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے رائے طاہر صاحب۔ رائے طاہر صاحب نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو پنجاب میں جس طرح ایکٹیو کیا اور جس طرح وہاں افسران کو جو ٹریننگ دی گئی، جس طرح کا انہوں نے اپنا نیٹ ورک بچھایا ہے، وہ کسی خفیہ ایجنسی سے کم نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی پنجاب کے مقدمے ہیں، اس میں جس طرح لوگوں کی واچنگ ہوئی، لوگوں کو پکڑا گیا، تفتیشیں ہوئیں، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، جو لوگ ملوث تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں ہوئی۔ اور اس کے ورسز اگر دیکھیں کراچی میں اور سندھ میں تو کیا ہے، آپ نے ایک گروہ کو اسی طرح سے کئی سالوں سے مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ جو CTD بنی، اس سے پہلے CID تھی، جاوید بخاری صاحب اس کے DIG تھے، وہ جتنے بنا کے گئے ہیں، وہ جتنا اس کو انہوں نے اپنا فریم دیا تھا، آج تک وہی ہے، اس سے آگے کوئی 1 انچ نہیں بڑھا۔ بڑے بڑے افسران آئے، دعوے کرتے رہے، مال اس کا جتنا بھی فنڈ آتا رہا وہ کہاں گیا؟ آپ کے پاس کون سی نئی چیز آئی ہے؟ اور کتنے لوگوں کو آپ سزا کرا چکے ہیں؟ آج بھی وہی ہے، آپ کے کسی نئے افسر کی تعیناتی نہیں وہاں ہو سکتی، وہاں اتنا بڑا مافیا ہے، وہ کسی کو ہونے نہیں دیتے۔ کیوں؟ ان کے آپ کو پتہ ہے نا، پھر گریبان جب چاک ہوتے ہیں تو پھر اصلیت کھلتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم کمزور ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ جا کے پنجاب والوں سے مشورہ کریں، آپ اس کو اس طرح کی CTD بنائیں تاکہ اگر اتنا مال جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے تو کچھ لوگوں کو جو ہے اس سے ریلیف بھی ملے۔ اچھا شاہ صاحب، جن سنگین مقدمات میں مطلوب ملزمان کے سروں کی قیمت ہوتی ہے، CTD اس پہ کام کرتی ہے۔ یہی CTD کچے کے علاقے میں سنگین مقدمات میں مطلوب سروں میں قیمت ہے، ان پر کیوں نہیں کارروائی کرتی؟ واہ، کیا بات کی آپ نے! وائٹ کالر کرائم دیکھا آپ نے کبھی ان کو وہ پکڑے گئے؟ ایک جوئے سٹے والا تو پکڑا جاتا ہے، گٹکا بیچنے والا پکڑا جاتا ہے، چرس 10 گرام لے لو وہ پکڑا جاتا ہے۔ ان کے پاس ٹریننگ کون سی ہے؟ میں تو حکومت سندھ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جتنے چیمپئن ہیں، جتنے یہ خاص طور پر CTD انچارج، ایک تو اس عہدے کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے سب انسپیکٹر CTD انچارج، انسپیکٹر CTD انچارج، DSP CTD انچارج، بار ان کے تعارف ذرا سنیں نا لوگوں سے کیا کراتے ہیں۔ میں SSP ہوں، میں DIG ہوں، کبھی کسی نے سنا ہے؟ اس طرح تو کبھی کسی کا دھیان ہی نہیں۔ یہ اگر اتنے دلیر ہیں اور اتنے مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ تو بھیجو کچے کے علاقے میں، کیا ہے 2 دن کے لیے بھیجو تو صحیح، اگر یہ چھٹی لے کے گھر نہ بیٹھ جائیں تو کہہ دینا۔ ایک بھی مجھے بتا دیں کوئی CTD کا افسر جو ہے کچے کے علاقے میں گیا ہو؟ کیسے جائیں گے؟ یہ جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جس روش پہ چل رہے ہیں اس روش میں انسان پہ ڈرپوک ہی ہوتا ہے، دلیر نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ کا سب کچھ پیسہ بن جائے نا، وہاں پھر ایمان کی کمزوریاں بھی آتی ہیں اور پھر آپ کر کچھ نہیں پاتے۔ صرف آپ بڑھ کے مار سکتے ہیں، آپ لوگوں کو شارٹ کٹ کڈنیپنگ کر سکتے ہیں، آپ چھالیا والیا کا کام کریں، اپنا گھر جائیں، بس اور کیا ہے، باقی ان کے پاس کیا ہے۔ شاہ صاحب، ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کا جب ماحول تھا اس وقت تو CTD فعال تھی، کام کرتی۔ اس دوران ابھی کوئی CTD کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کیا کر رہی ہے؟ اپنے ہی DSP کے قاتل ابھی تک گرفتار کر سکیں یا نہیں کر سکیں؟ وہ کیسے کرے گا یہ گرفتار؟ بات یہ ہے کہ یہ خود اتنے ڈرے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، چاہے ہمارے کسی دوست کو برا لگے، آپ جیل میں معافیاں مانگ کے آ گئے، یار اللہ کے واسطے ہمیں معاف کرو، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔
خالی سی ٹی ڈی وہ بھائی سی ٹی ڈی صرف پیسے کمانے کے لیے ایک بینک بنا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب.